مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب گفتگو کے آداب سے دوسری قسط بنام مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا، دعائے اتار یا رب کریم، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زبان سنبھالنے والے کے عمل بھی سنبھل جاتے ہیں۔ حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص زبان کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے میں اس کو نیک اعمال کرتے دیکھتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو کوئی زبان کو بے سوچے سمجھے قینچی کی طرح چلاتا ہے، اس سے پھر جھوٹ، غیبت سب کچھ صادر ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والے کا ہنسی مذاق سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ہنسی مذاق میں جھوٹ کی آمیزش یعنی ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں۔ مذاق میں جھوٹ بولنے والے سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ بات کرتا ہے اور محض یعنی صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں ہنسانے والی بات سے مراد ایسی بات ہے جس میں غیبت، ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینے یا کوئی گناہ کا پہلو پایا جائے،
ورنہ محض مزاح والی بات پر یہ وعید نہیں ہے۔ کامیڈین متوجہ ہوں، میراث جلد 6 صفحہ 463 پر ہے۔ اس فرمان عالی سے آج کل کے مسخرے یعنی کامیڈین وغیرہ عبرت پکڑیں، جو لوگوں کو ہنسا کر گزارا کرتے ہیں، جن کی کمائی لوگوں کی ہنسائی ہے۔ اس حصہ حدیث زبان کی وجہ سے جتنی لغزش کے تحت ہے، پاؤں کی پسلن سے زبان کی لغزش یعنی پسلن زیادہ خطرناک ہے کہ پاؤں کی لغزش یعنی پسلن سے بدن چوٹ کھاتا ہے، مگر زبان کی لغزش یعنی پسلن سے دل، جان، ایمان زخمی ہوتا ہے۔ زبان کی لغزش یعنی پھسلنے سے ہی قتل و خون ہوتے ہیں۔ زبان ہی کی لغزش سے انسان کافر و بے دین ہو جاتا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان اپنی زبان کی لغزش کی سزا اب تک پا رہا ہے۔ کامیڈی شو کا مسئلہ۔ کامیڈین کا مذاق مسخری کا شو مجموعی طور پر ناجائز ہے کہ اس میں دیگر لوگوں کا مذاق اڑانا یا دیکھنے والوں کو مذاق اڑانے کی تعلیم اور کئی لوگوں کی دل آزاری پائی جاتی ہے۔ یوں ہی فحش یعنی بے حیائی والی حرکتوں کا استعمال بھی اشارے کنائے میں موجود ہوتا ہے۔ فکس افراد کی غیبت یا ان کی مجبوریوں کا مذاق اڑانا بھی عام ہوتا ہے۔ جو موجود ہوں ان کی اور غائب ہوں ان کی شکل و صورت کا مذاق اڑانا بھی پایا جاتا ہے، اور غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان کی صورتیں بھی پیش آتی رہتی ہیں۔ کئی مواقع پر تو کفر بھی سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ الغرض ان تمام امور سے خالی ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے ایسے پروگرام پر ناجائز کا حکم ہوگا۔ ایسا شو کرنا، کروانا، دیکھنا، دکھلانا، اس کی اجرت لینا دینا، اس کی ویڈیوز، آڈیو سننا سنانا، لوگ دیکھیں سنیں، اس کے لیے وائرل کرنا وغیرہ حرام و جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آخرت کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز میں اطمینان سے کام کرنا اچھا ہے سوائے آخرت کے کاموں میں۔ شرح حدیث یعنی دنیاوی کام میں دیر لگانا اچھا ہے کہ ممکن ہے وہ کام خراب ہو اور دیر لگانے میں اس کی خرابی معلوم ہو جائے اور ہم اس سے باز رہیں، مگر آخرت کا کام تو اچھا ہی اچھا ہے، اسے موقع یعنی چانس ملتے ہی کر لو کہ دیر لگانے میں شاید موقع جاتا رہے۔ بہت دیکھا گیا ہے کہ بعض کو جب حج کا موقع ملا اس وقت نہ کیا، پھر نہ کر سکے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، ترجمہ بھلائیوں میں جلدی کرو، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 148۔ شیطان کار خیر یعنی نیک کام میں دیر لگوا کر آخر میں اس سے روک دیتا ہے۔ اچھا بولنا توفیق الہی۔ اور حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان کا بولنا جسم کے تمام اعضاء یعنی پارٹس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا بولے تو توفیق الہی اور برا بولے تو ذلت و رسوائی۔ الفاظ کی حفاظت کرو۔ کسی نے کہا ہے خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ دوسروں کے پاس بھی زبانیں ہیں، اپنی زبان دوسروں کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کے پاس بھی۔ اس بات میں کوئی بھلائی نہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس کا مقصد
اللہ پاک کو راضی کرنا نہ ہو۔ اچھے انداز پر پکار کر ثواب کمائیے۔ ہونٹوں سے ش کی آواز نکال کر کسی کو بلانا یا متوجہ کرنا اچھا انداز نہیں۔ معلوم ہونے کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ نام یا کنیت سے پکارے کہ سنت ہے۔ اگر نام معلوم نہ ہو تو اس مقام کے عرف کے مطابق مہذب انداز و الفاظ میں پکارا جائے۔ جب بھی کسی مسلمان کو پکارا جائے تو اس کا دل خوش کرنے کا ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ اچھے میں اچھا انداز ہو اور نام بھی پورا لیا جائے۔ نیز موقع کی مناسبت سے آخر میں لفظ بھائی یا صاحب وغیرہ کا بھی اضافہ ہو۔ حج کیا ہے تو حاجی کا لفظ بھی شامل کر لیا جائے۔ کسی کے پکارنے پر جواباً لبیک کہنا، جس کو پکارا گیا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہے، تاہم موقع محل دیکھ لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لبیک کہنے سے سامنے والا کنفیوز ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کسی کی پکار پر بعض اوقات جواباً لبیک کہا جاتا ہے، جو کہ سننے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے اور اس سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا جواب میں لبیک یعنی حاضر ہوں فرماتے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا لبیک کے ساتھ جواب دینا احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ولی اللہ کے فعل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے انہیں جب کوئی اپنی طرف متوجہ کرتا تو اکثر لبیک فرماتے۔ مصنوع دعاؤں کی مشہور کتاب حسن حسین میں ہے، جب کوئی شخص تجھے بلائے تو جواب میں کہے لبیک۔ یا اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کو اچھے ناموں سے پکار کر ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والی نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذاق کرنے والا نظروں سے گر جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مذاق کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آپس میں نفرت کا ایک سبب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپس میں مذاق مسخری مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ ہنسی مذاق سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مزاح یعنی ہنسی مذاق ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزاح یعنی ہنسی مذاق عقل کو چھین لیتا اور دوستوں کو جدا کر دیتا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ پاک، ہمیں لوگوں کا مذاق اڑانے اور دل دکھانے والی مسخریوں سے بچا اور احترام مسلم کا جذبہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ کبیرہ کی تعریف، پارہ 27 سورۃ النجم آیت 32 کے حصے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، کی تفسیر میں صراط الجنان جلد 9 صفحہ 567 پر ہے۔ گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا حقدار ہو، یا یوں کہہ لیں کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ بہرحال گناہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1
صغیرہ. نمبر 2 کبیرہ. کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو، یعنی شریعت کے حکم کے مطابق سزا دی جائے، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید یعنی سزا ہو، جیسے غیبت، چغل خوری، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ. اور فواحش یعنی بے حیائیوں میں ہر قبیح قول، فعل یعنی بری بات اور برا کام، اور تمام صغیرہ کبیرہ یعنی سبھی چھوٹے بڑے گناہ داخل ہیں. البتہ یہاں اس حصہ آیت میں فواحش یعنی بے حیائیوں سے وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ مراد ہیں جن کی قباحت یعنی برائی اور فساد بہت زیادہ ہو، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا اور چوری کرنا وغیرہ. خود پسندی کی تعریف. اے عاشقان رسول، بیان کردہ تفسیر میں گناہوں کے تذکرے میں خود پسندی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. خود پسندی کو عربی میں عجب کہتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی 352 صفحات کی کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ 36 تا 37 پر عجب یعنی خود پسندی کی تعریف یوں لکھی ہے: اپنے کمال یعنی علم یا عمل یا مال کی اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا. گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوشی لہانی یا منصب وغیرہ کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت ہی کی عنایت ہے، اور اللہ پاک جب چاہے دیا ہوا کمال یا عطا کی ہوئی خوبی واپس بھی لے سکتا ہے. 70 سال کے اعمال برباد. خود پسندی نیکیوں کے لیے سخت تباہ کن ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتا ہے. گناہ سے بھی بڑا جرم. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پسندی کی تباہ کاری سے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن مجھے تم پر گناہ سے بڑے جرم کا خوف ہے، اور وہ عجب یعنی خود پسندی ہے. اس فرمان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور کسی بھی ظاہری و باطنی گناہ سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے. چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک کے پارہ 8 سورۃ الانعام آیت 120 میں ارشاد فرماتا ہے: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ترجمہ کنز العرفان. اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو. خود پسندی کی اہم وضاحت. حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص علم، عمل اور مال کے ذریعے اپنے نفس یعنی خود میں کمال یعنی خوبی جانتا ہو، اس کی 2 حالتیں ہیں. نمبر 1، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال کا خوف ہو، اور اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ اس خوبی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا بالکل ہی ختم ہو جائے گی، تو ایسا آدمی خود پسند نہیں ہوتا. نمبر 2، دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس بات پر مطمئن و خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نعمت عنایت فرمائی ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ بھی خود پسندی نہیں. اور اس کے لیے ایک تیسری حالت بھی ہے جو خود پسندی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال یعنی اس خوبی کے کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر مطمئن و خوش ہوتا ہے، اور اس کی خوشی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال، نعمت
اور بھلائی اور سربلندی ہے، وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ پاک کی عنایت و نعمت ہے، بلکہ اس یعنی خود پسند بندے کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنا وصف یعنی خوبی اور خود اپنا ہی کمال سمجھتا ہے، اور اسے اللہ پاک کی عطا و عنایت تصور نہیں کرتا۔ خود پسندی کا ایک مجرب علاج۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے زہد و تقوی کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ مٹی، بھوسا یا پرندہ ہوتے، تو صاحب بصیرت یعنی عقل مند شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا ہے یا اترا سکتا ہے، اور کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے۔ یہ خود پسندی کا علاج ہے جس سے خود پسندی کا مادہ بالکل جڑ سے کٹ جاتا ہے۔ جب خود پسندی میں مبتلا شخص اس طریقے علاج کے مطابق خود پسندی کا علاج کرتا ہے تو جس وقت اس کے دل پر خود پسندی غالب آتی ہے تو نعمت چھن جانے کا خوف اسے اترانے یعنی تکبر کرنے سے بچاتا ہے، بلکہ جب وہ کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ کے بغیر ان کو ایمان و اطاعت الہی کی دولت سے محرومی ملی ہے تو وہ ڈرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ بغیر کسی جرم کے کسی کو محروم کر دے یا بغیر کسی وسیلے کے کسی کو عطا کرے تو وہ دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہے، کتنے ہی ایمان والے مرتد ہو کر اور اطاعت گزار یعنی نیک مسلمان فاسق ہو کر برے خاتمے کا شکار ہوئے۔ جب آدمی اس طرح سوچے گا تو خود پسندی اس میں باقی نہیں رہے گی۔ حب جاؤ خود پسندی کی مٹا دے عادتیں، یا الہی باغ جنت کی عطا کر راحتیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود پسندی کے 8 اسباب و علاج۔ امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں عجب یعنی خود پسندی کے یہ 8 اسباب اور ان کے علاج بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، پہلا سبب، اپنی جسمانی خوبصورتی کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے اور اپنے آغاز و انجام یعنی شروع میں گندا قطرہ تھا اور آخر میں سڑا ہوا مردہ ہوگا، اس کے بارے میں غور کرے۔ 2، دوسرا سبب، اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے اللہ پاک معمولی سی آزمائش یعنی بیماری، حادثے وغیرہ میں مبتلا فرما کر بھی یہ قوت واپس لے سکتا ہے۔ 3، تیسرا سبب، عقل و ذہانت کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ کسی بھی مرض یا حادثے وغیرہ کے سبب یہ نعمت چھینی جا سکتی ہے۔ 4، چوتھا سبب، عالی نسب یعنی اونچا خاندان ہونے پر فخر کرنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اپنے آباء و اجداد یعنی باپ داداؤں کی طرح نیک اعمال نہ کرنے کے باوجود ان کے درجے تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ 5، پانچواں سبب، ظالم کی حمایت پر اترانا اور اہل دین اور اہل علم کی طرف اپنی نسبت کو اہمیت نہ دینا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ان ظالم لوگوں کے اخروی انجام پر نظر رکھے اور یہ سوچے کہ ظالم لوگ تو اللہ پاک کے غضب کے لائق ہیں۔ 6، چھٹا سبب، اپنے نوکر چاکر وغیرہ پر اترانا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری پر نظر رکھے اور یہ ذہن نشین کر لے کہ تمام لوگ اللہ پاک کے عاجز بندے ہیں۔ 7، ساتواں سبب، مال و دولت پر اترانا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مال و دولت کی آفات، اس کے حقوق
اور اس سے پیدا ہونے والے فتنوں کو پیش نظر رکھے۔ 8واں سبب، اپنی غلط رائے پر اترانا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی رائے کی صحت پر ہرگز بھروسہ نہ کرے، یعنی غور کرے کہ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بگڑا ہوا نوجوان سدھرنا شروع ہو گیا۔ اے عاشقان رسول، خود پسندی اور دیگر برائیوں کی معلومات پانے، گناہوں کی عادت مٹانے اور نیکیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بگڑے ہوئے لوگوں کا سدھار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ لاہور پنجاب کے ایک نوجوان کھیلنے کے نہایت شوقین تھے۔ صبح سے شام تک کھیل اور بس کھیل ہی ان کا کام تھا۔ ان کے ابو جان جو ایک مسجد کے امام بھی ہیں، وہ انہیں بہت سمجھاتے لیکن یہ باز نہ آتے۔ کھیل کا شوق اتنا بڑھا کہ انہوں نے معاذ اللہ جوا کھیلنا بھی شروع کر دیا۔ کھیل کے میدان کے علاوہ دوستوں کے ساتھ رات گئے تک گلیوں اور بازاروں میں گھومنا پھرنا، انٹرنیٹ کیفے میں جانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سچ بولنے کی بھی عادت نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب رات کو دیر سے گھر پہنچتے تو تاخیر ہونے کی وجہ بھی غلط بتاتے تھے۔ ان کی زندگی میں تبدیلی کچھ اس طرح آئی کہ ان کے ابو جان نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کو ان کی کیفیت بتائی اور ان کی اصلاح کرنے کی درخواست کی۔ اس اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے یہ 2-3 بار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے بعد 3 دن کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلے کے مسافر بن گئے۔ عاشقان رسول کی صحبت میں انہیں وہ سنتیں وغیرہ سیکھنے کو ملی جو یہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ جب یہ قافلے سے لوٹے تو عزم یہ تھا کہ اب معاشرے میں شریف و نیک انسان بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ رب کے در پر جھکیں، التجائیں کریں، باب رحمت کھلیں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔